اپنا جتنے اللہ چاہتے ہیں اتنا لکھ دیتے ہیں، لیکن جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور بائیں طرف والا فرشتہ لکھنے کے لیے کوشش کرتا ہے، دائیں طرف والا فرشتہ امیر ہے کہ تبھی مت لکھو، ابھی کیوں تو نہیں ہے، صرف ارادہ ہی تو کیا تھا۔ اور جب گناہ کر لے تو ایک گناہ کیا تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے، اور وہ بھی جب توبہ کرے وہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ اور ہمیں کہ گناہ کا ارادہ کیا پھر گناہ کیا نہیں، اللہ تعالیٰ فرشتے کو فرماتے ہیں ایک نیکی اس کی لکھ دو، میرے خوف سے اس نے گناہ چھوڑ دیا۔ اور ایسے کریم اللہ جو مجرم کو بھی نواز دے، مجرموں کو بھی انعام دے، ایسے کریم اللہ۔ کوئی اللہ کے نافرمان آگے توبہ کر لے اخلاص کے ساتھ کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو بعد اخلاص والی توبہ اتنی بڑھ جاتی ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور جتنے گناہ ہیں اتنے نیکی اللہ عطا فرماتے ہیں۔ کہ آپ کے ذمہ 10 لاکھ روپے ہو اور آ کے کہہ دیے 10 لاکھ روپے میں نے معاف کر دیے اور یہ 10 لاکھ اور بھی لے لو، یہ تیرا انعام ہو گیا۔ اللہ وہ کریم ذات ہے جو مجرموں پہ بھی انعامات کی بارش کرتا ہے۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے، عرض کیا اگر مجھ سے گناہ ہو جائے میں توبہ کروں میں اللہ معاف کر دیں گے، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر دوں ہمیں اللہ پاک معاف کر دیں گے، تیسری مرتبہ پھر پوچھا پھر گناہ ہو جائے پھر فرمایا اللہ معاف کر دیں گے۔ پھر مفہوم ہے کہ تو توبہ کرتے کرتے تھک جائے گا، اللہ معاف کرتے نہیں تھکتے اور خوش ہوتے ہیں۔ اللہ ایسی کریم ذات، ایسی مہربان ذات، کوئی ایسی مہربان نہیں ہو سکتی، کوئی دوست اتنے مہربان نہیں ہو سکتا جتنے مہربان اللہ جل شان کے بندوں ہیں۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ خوش ہوتے ہیں، میری بندے نے توبہ کی ہے۔ ایک واقعہ مفہوم ہے کہ اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں جیسے ایک آدمی اونٹ کی سواری پہ سفر میں جا رہا ہے، راستے میں تھوڑا آرام کے لیے لیٹ گیا، جب اٹھا تو اس کا اونٹ بھی غائب ہے اور سامان بھی غائب ہے، کھانے پینے کا سامان بھی، پانی بھی، سب کچھ اونٹ پہ ہے، نہ اونٹ ہے نہ سامان ہے۔ اور یہ شہر والے کہتے ہیں کہ اونٹ جب جس وقت چلتا ہے یہ پھر دے پہ نہیں پڑتا، پھر سیدھے چلتا رہتا ہے، پھر واپس یہ مڑتا نہیں ہے۔ ابھی میں پریشان، نہ کوئی کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے نہ آگے جانے کا راستہ ہے، صحرا میں تلاش کرتے کرتے تھک گیا، ہمت ختم ہو گئی، بس موت کے انتظار میں لیٹ گیا کہ اب تو یہاں نہ کچھ کھانے کو ملے گا نہ پینے کو ملے گا، تھک بھی گیا، ہمت بھی نہیں ہے، اب تو موت ہی آئے گی۔ اور لیٹ کے موت کے انتظار میں آنکھیں بند کر دی، اور جیسے آہٹ ہوئی آنکھیں کھولی، اس کا اونٹ بمائے سامان کے اس کے پاس کھڑا تھا۔ اب اتنا خوش ہوا کہ خوشی سے الفاظ غلط ہو گئی، کہنا کچھ اور چاہتا تھا، زبان سے کچھ اور نکلا، کہنا تو یہ چاہتا تھا کہ اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ، تو نے مہربانی کی۔ اتنی خوشی کہ خوشی کے بارے منہ سے الفاظ میں لیا نا، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ جتنا یہ خوش ہوا اس سے زیادہ اللہ اس پہ خوش ہوتے ہیں جو اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے۔ اور ایسا دروازہ کبھی بند ہوتا نہیں ہے، نہ دن میں نہ رات میں، 24 گھنٹے دروازہ کھلا ہے۔ اور کسی بڑے مجمع کو، کسی بڑے جرگے کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کے دل سے پشیمان ہو جائے، یا اللہ جو میں نے کیا غلط کیا، تیری نافرمانی کی، تو معاف کر دے، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہاں تک فرمایا اگر تو گناہ کرتے کرتے ساری زمین بھر جائے اور پھر زمین سے گناہ اوپر جائے، آسمانوں تک پہنچ جائے، اور تو توبہ کرے میں کر دوں، میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو اس اللہ کے ساتھ تعلق بنانا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مرتبہ بارش نہیں ہو رہی تھی، سب کو لے کے دعا کے لیے نکلی بستی سے باہر، اللہ سے دعا کہ اللہ بارش برسا دے۔ جب یہ اطلاع آئے کہ تمہاری
اس جماعت میں ایک اللہ کا نافرمان ہے جو پتہ نہیں 60-70 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. اس کی وجہ سے تمہیں بارش نہیں برستی. پہلے اس کو نکال دو، پھر تمہاری دعا قبول ہوگی. ابو صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو اللہ کا نافرمان ہے وہ نکل جائے، کہ ہمارے اوپر بارش ہو جائے، کات ختم ہو جائے. اب جو اصل مجرم تھا پہلے تو دائیں بائیں دیکھتا رہا شاید کوئی اور ہو. جب کوئی اور نہیں پتہ چلا کہ تو میں ہی ہوں، اب فوراً اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگا، یا اللہ 60-70 سال میں نے نافرمانی کی، تو نے پردہ ڈال دیا، اور تو میں ذلیل ہو جاؤں گا، نکلوں گا، رسوا ہو جاؤں گا، سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ وہ مجرم ہے. گجرات میں اللہ کی رحمت ہم سے بنتی ہے. اللہ میں تو ذریعہ رو رہے دل میں اللہ سے تو یا اللہ پھر نہیں کروں گا، بس اب تو معاف کر دے. پتہ نہیں کس طریقے کے توبہ کی ہوگی، کیسے مانگا ہوگا. تھوڑی دیر میں بارش شروع ہو گئی. تو مسلم نے عرض کیا اللہ ابھی تو آدمی نکلا نہیں ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا، اور آپ نے بارش شروع کر دی. میں جس کی وجہ سے بارش شروع کی تھی اسی کی وجہ سے بارش شروع کر دی. میں کہ آدمی ہے کون، مجھے بتا تو دے. تو مفہوم میں اللہ نے فرمایا کہ جب وہ میرا نافرمان تھا میں نے تو نہیں بتایا تھا، اب تو میرا دوست بن گیا ہے، اب کیسے اس کا نام بتا دوں. اپنی شرم سے توبہ کی. اللہ اتنے کریم ہے کہ جو ایمان والا اللہ کے سامنے جھکے گا اللہ پاک کیسے دروازے کھولیں گے. آج ہر در کی طرف جانا ہم نے سیکھا ہے، اللہ کی طرف در کی طرف جانا نہیں سیکھا. ہم عام لوگ نہیں ہیں، ہم ایمان والے ہیں. ایمان والے کی کتنی بڑی قیمت ہے اللہ کے یہاں. یہ آج جو سورج روشنی دیتا ہے یہ ایمان والوں کی برکت سے روشنی دے رہا ہے. یہ چاند جو فائدہ دے رہا ہے یہ ایمان والوں کی برکت سے ہے. آسمان سے بارشیں برستی ہیں یہ ایمان والوں کی برکت ہے. اگر ایمان والا کوئی نہ رہے، ایک بھی اللہ کا نام لینے والا نہ رہے، تو پھر اللہ جل شانہ سارے کائنات کو ختم کر دیں گے. آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، زمین کا نظام ختم ہو جائے گا، سورج چاند کا نظام ختم ہو جائے گا. پہاڑ روئی کی گاڑی کی طرح اڑیں گے، سمندر پہ آگ لگ جائے گی. کیوں؟ ایمان والا ختم ہو گیا. اب اس دنیا کے لیے کوئی قیمت نہیں ہے. تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے ہم ایمان والے ہیں. ایمان والے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایمان والے کو اللہ کا کتنی بڑی قیمت ہے. جو سب سے گناہگار مسلمان، اتنا گناہگار کہ آخرکار یہ جہنم میں بھی چلا جائے گا اور جہنم میں بھی پڑا رہے گا. ایسی جگہ پڑا رہے گا اور اس کو کوئی پتہ نہیں ہوگا، اور یا حنان یا منن کے وعدے لگاتا ہوگا. اس کو بھی جب اللہ رحمت جوش میں آئے گی اس کو بھی اللہ نکال دیں گے. اور یہ سب سے کمزور مسلمان، گناہگار مسلمان، اس کو اللہ جل شانہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرما دیں گے. اور اس کا چوکیدار نہیں ہوگا، اس کا بادشاہ بھی نہیں ہوگا. بادشاہ جا کے بھی اور چیز لیتا ہے، اس کا مالک ہوگا. دنیا سے 10 گنا بڑی جنت. تو ایمان والے کے تو مزے ہیں، بس دنیا میں تھوڑی سی مشقت ہے. مشقت بھی نہیں ہے، نیت کرنا ہے. اللہ کے حکم پورے کرنے میں اللہ نے مزہ رکھا ہے. صحابہ کو مزہ آتا تھا، بھوک برداشت کر کے مزہ آتا تھا، جان دیتے مزہ آتا تھا. ایک صحابی کے بارے میں جو سنتے ہیں، تیر مارا گیا، جبار بن سلمہ نے تیر مارا، شہید ہو رہا تھا، اور اس وقت اس کی زبان سے نکلا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. وہ کہتے حیران ہے کہ میرا دل چلا گیا، اور ایک قسم کھا کے کہتے میں کامیاب ہو گیا. کیسے کامیاب ہو گیا؟ پھر صاحب نے سمجھایا یہ تو جنت کی کامیابی ہے. اس پر اللہ نے اس قاتل کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما دی، وہ بھی مسلمان ہو گیا. تو مرتے تھے اندر سے خوش ہوتے تھے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی. اللہ کے احکامات میں اللہ نے مزہ رکھا ہے، حضور کی زندگی والے نے مزہ رکھا ہے. بعد سے پریشانی نظر آتی ہے، اندر سے سکون ہوتا ہے. لگتا ہے کہ مشقت پہ ہے. صحابہ کو جو مزہ آتا تھا تکلیفوں میں وہ عجیب مزہ تھا. عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ صحابی شروع میں مسلمان ہوئے. مسلمان کو بہت تکلیفیں پہنچتی تھی. تو ایک سردار تھا، اس نے اس کو پناہ بھی دی.
کہ اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. اب جو اس نے بیت اللہ میں اعلان کیا تھا اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا. اب یہ آرام میں ہے لیکن یہ آرام میں بھی آرام ہے. اب یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ بلال کو مار پڑ رہی ہے, خباب طرف کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں, سمیع طرف کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں, ان کے تو درجے برد ہو رہے ہیں, مجھے کوئی کچھ نہیں کہتا. یعنی تکلیفوں میں مزہ آتا ہے, اور تکلیف بنی تو پریشان ہے. آخر برداشت نہ کر سکی, اس سردار کے پاس گئے کہ میری پناہ ختم کر دو, میں بس اللہ کی پناہ میں رہنا چاہتا ہوں. اس نے پوچھا کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچی میری پناہ میں؟ مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی. پھر کیوں؟ کہ بس میرے سارے ساتھی ان کے تو درجے بلند ہو رہے ہیں, وہ تکلیفیں برداشت کرتے ہیں, مجھے کوئی کچھ کہتا نہیں ہے. اس نے بیت اللہ میں اعلان کر کے اس کی پناہ ختم کر دی. پھر راستے میں آیا, ایک شاعر کچھ اشعار پڑھ رہا تھا, کچھ ایک مفہوم تھا کہ سب کے پیدا کرنے والے اللہ ہیں, کہ تو نے سچ کہا, کہ ساری نعمتیں ختم ہو گئی, کہ نہیں جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. شاعر نے کہا کہ عجیب بات ہے, ہمارے شہر میں اعتراض کرنے لگی, تو میں شروع ہو گئی, کس نے آ کے اس کو ایس زور سے مکہ تھپڑ مارا, ایک آنکھ ضائع ہو گئی. اب وہ سردار بھی کھڑا تھا کہ دیکھ میری پناہ میں کیسے امن سے تھا, تیری ایک آنکھ ضائع ہو گئی. اب یہ صحابی کیا فرمائے, اب جس کی آنکھ ضائع ہو جائے, ہمارا تو دن کا اندر چلا جائے تو کتنے پریشان ہوتے ہیں. اب آنکھ ضائع ہو گئی, اندر کا جذبہ کیا ہے کہ اللہ کی قسم میرا دل چاہتا ہے یہ دوسری آنکھ بھی ایسی چلی جائے جیسے کہ پہلی آنکھ گئی تھی. تکلیفوں پہ بھی مزہ ہے, اللہ کے حکم پورا کرنے میں مزہ ہے. اس ایمان والے کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے, دنیا میں بھی مزے. اور پھر یہ ایمان والا جب اس کی موت کا وقت آتا ہے پھر بھی اس کے مزے. 500 فرشتے اس کے روح کے استقبال کی جاتے ہیں, ایمان والے کی موت ہے. اور ہاتھوں میں جنت جو گلدستے, خوشبوئیں مختلف, اور ملک الموت علیہ السلام ریشمی رومال مشک کا بھرا ہوا توڑی کے نیچے رکھ دیتے ہیں. اور سارے فرشتے 500 فرشتے اس کو بشارت دے دیتے ہیں, فلاں محل مبارک, فلاں حور مبارک, فلاں نہر مبارک, فلاں باغ مبارک. اب یہ مبارکباد دیتے ہیں. اور جیسے ہمارے ہاں جب بچہ رونے لگتا ہے تو گھر والے کھلونے سامنے کر دیتے ہیں کہ اس کی توجہ کھلونے کی طرف ہو جائے, رونا بھول جائے. اس طرح ایمان والے کی جب روح نکالنے کا وقت ہوتا ہے جنت کی گھڑی کھول دیتے ہیں, جنت کا منظر سامنے ہوتا ہے, وہاں کی حوریں, وہاں کے باغات, وہاں کے چشمے دیکھتا ہے. اس کی روح ایسی بے چین ہو جاتی ہے نکلنے کے لیے جیسے پنجرے کے اندر پرندہ نکلنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے. اور کیا کچھ قسمت روح ہوتی ہے, ایسی آسانی سے نکلتی ہے جیسے آٹے میں سے باہر نکالا جائے. اور روح جسم کو دعا دیتی ہے اور جسم روح کو دعا دیتی ہے. اور اے ایمان والا, اس کا جب جنازہ چلتا ہے تو اس کے گھر سے لے کے اس کی قبر تک دونوں طرف فرشتے قطار میں کھڑے ہو کے اس جنازے کے استقبال کرتے ہیں, اس کے دعا استغفار کرتے ہیں. اور جس کے لیے فرشتے استغفار کریں اور جس کے فرشتے استغفار کریں اور پھر قبر میں جاتا ہے تو قبر میں استقبال, قبر کے دعا ہوا تیرا آنا مبارک, بہت اچھا کیا تو آیا, جس لوگ چلتے تھے تجھ سے محبت تھی, اور تو میرے حوالے ہوا میرا ضرور بھی دیکھے گا. قبر کھل جاتی ہے کتنی جہاں تک نگاہ پہنچے, اور جنت کی طرف سے بستر بچھایا جاتا ہے, جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے, آئیں خوشبوئیں آتی رہتی ہیں اور مزے میں رہے گا. اور پتہ نہیں کتنے کب کی آواز آئے گی اور کب سے قبروں میں پڑے ہیں, ایسے مزے پڑے ہیں کیا مطلب مزے میں لگے رہیں گے. بلکہ بات ایسے خوش قسمت ہوں گے قیامت کے دن جب اٹھیں گے کہیں گے ہمیں تو ادھوری نیند سے اٹھایا گیا, ابھی تو ہماری نیند پوری نہیں ہوئی. اور پھر یہ ایمان والے جب حشر کے میدان ہوگا, سارے لوگ پریشان, دودھ سر کے اوپر, ہر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, کوئی دوست کام نہیں آئے گا, بیوی بھائی کام نہیں آئیں گے, ماں بیٹا کام نہیں آئے گا, کوئی کسی کو باتیں نہیں دوسرے سے. ایسے وقت میں اللہ جل شانہ ایمان والے کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے, مشکل ٹھلے پہ تفریح کرے گا. اور فرمایا کہ 50,000 سال کا دن ایسے لگے گا جیسے صبح کی 2 رکعت کی سنت ہوتی ہے. اور پھر مریض
بچے کے کلیجے کے کباب اللہ کھلائیں گے اور پھر اللہ جل شانہ جنت میں داخل فرمائیں گے. لیکن جنت جانے سے پہلے 5 نبیوں کی صفات اللہ دے دیں گے. حضرت آدم علیہ السلام جیسا قد اللہ عطا فرمائیں گے اور داؤد علیہ السلام جیسی میٹھی آواز اللہ دے دیں گے اور یوسف علیہ السلام جیسا حسن اللہ دے دیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام جیسی جوانی اللہ دے دیں گے. 33 سال کا جوان جس عمر بھی مر جائے, چاہے 100 سال کی عمر میں فوت ہو گیا, 70 سال کی, لیکن جنت میں جائے گا 33 سال کا جوان ہوگا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق اللہ عطا فرمائیں. پھر جنت میں چھلنا نہیں ہوگا, 4 مہینے کا نہیں جائے گا, 1 سال کے نہیں, ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا. اور جنت کی نعمتیں بڑھتی جائیں گی, خوشیاں بڑھتی جائیں گی, کبھی کمی نہیں آئے گی بلکہ بڑھتی جائیں گی. کبھی اپنی جنت میں اپنے دوستوں کو بلائے گا, کبھی اپنے رشتے داروں کو بلائے گا, کبھی اپنے ساتھیوں کو بلائے گا, اور بعض قسمت ایسے ہوں گے کہ بعض گنجوں کو بلائیں گے اور بعض حضور پاک صاحب کو بلائیں گے کہ میری جنت میں تشریف لائیں. اور کوئی بندوبست کی ضرورت نہیں ہے, جیسے ارادہ ہوگا ویسی چیزیں ملیں گی, نہریں ہوں گی, باغات ہوگی, مزے کی زندگی ہے. اس کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں تھوڑی سی زندگی دی. جب تک چھانتے اس وقت تک چھان کر موت تک کے لیے کوشش کرنا ہے. پھر یہ ہمیشہ کے لیے مزے والی زندگی ہے. بس یہ تھوڑی سی کوشش کیا ہے, اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ جائے, میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اللہ کی بڑائی دل میں آ جائے. کتنے بڑے اللہ, سارے کائنات کے خالق اور مالک, سارے زمینوں کے پیدا کرنے والے, سارے آسمانوں کے پیدا کرنے والے, یہ سب اللہ کو پہچان لے, اپنے خالق مالک کو پہچان لے. اور جو پہچان لے گا پھر ماننا آسان ہوگا. آج دل میں سب کی بڑائی ہے, اللہ معاف کرے, اللہ ماشاء اللہ, سب اللہ والے ہیں. اللہ کی بڑائی دل میں کمی ہے. ایک آدمی اگر دفتر میں باہر بیٹھا ہوتا ہے, دروازے پہ صاحب کے انتظار میں, سردی لگ جاتی ہے, ٹھنڈی ہوا چلتی ہے, چائے والوں کو کہتا ہے چائے کپ لے آؤ, گرم گرم چائے پی لوں. اب چائے کا کپ آ جاتا ہے, اندر سے صاحب گھنٹی بجا کے بلاتا ہے. اس کو نہیں کہتا صاحب آرام پر میں نے چائے پی لی ہے. وہ چائے چھوڑ کے جا کے پیسے سے لے گیا, ادھر لے گیا, ذرا کے ٹھنڈی چائے پی لیتا ہے. لیکن نہیں آدمی گھر میں آ کے کھانے بھی کھا لے, چائے بھی پی لے اور سجے پر ٹھیک لگا لے. اگر ایمان کی کامل درجے کا نہیں ہے, پھر آزان ہوگی, اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا, اب مسجد میں جانا مشکل ہوگا. اس لیے ایمان بنانا, ایمان کی محنت, یقین بنانا اپنے خالق مالک میں اللہ ہے. میں کون سا عمل کروں کہ میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اس وقت میں کیا کروں کہ اللہ خوش ہو جائے, اللہ کی بڑائی دل کے اندر آ جائے. اس لیے بڑے آسمان کے پیدا کرنے والے اللہ, اس لیے زمینوں کو بچھانے والے اللہ, پھر زمین کے اندر خلیج نکالنے والے اللہ, اور بے شمار نعمتیں اللہ نے کی ہیں. یہ دودھ کہاں سے آ رہا ہے, اللہ کے خزانے سے آ رہا ہے, پھل فروٹ اللہ کے خزانے سے آ رہے ہیں, اللہ نے سارے مفت میں دیے ہیں, کوئی پیسے نہیں ہیں. یہ جو چیزیں فروٹ پھل ہم کھاتے ہیں, یہ سبزیاں, یہ اللہ نے مفت میں دی ہیں, اس کا خرچہ نہیں ہے. ہم جو پیسے دیتے ہیں وہ بھی ذمہ دار نے کچھ محنت کی, پھر دکاندار نے کرایہ لگایا, گاڑی میں لے کر آیا, دکاندار کرایہ دے رہا ہے. ہم تو ان کی محنت کے پیسے دیتے ہیں, پھل فروٹ والے نے مفت میں ہمیں دیے ہیں, کیلے مفت میں لگے دیے ہیں. اور کوئی دنیا میں ایسی فیکٹری نہیں ہے جس کو 50 کیلے دے دو جیسے 100 کیلے بنا لو, 100 کیلے نہیں بنا سکتے. اللہ نے ایک بیج کے اندر, ایک تربوز کے اندر کتنے تربوز اللہ نے رکھے ہیں. تو اللہ پاک کے خزانوں کی یقین ہمارے دل کے اندر آ جائے, سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں, کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں. ہم اللہ کو پہچاننے والے بن جائیں, کریم اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے, مہربان اللہ کے ساتھ ہم ماننے والے بن جائیں. اور اللہ جل شانہ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے بڑے پیارے طریقے دیے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی اللہ نے دی. ایسی پیاری زندگی کیا اللہ پاک نے انعام کیا ہے اعمال بڑھانے کے لیے. ایک سنت تو پورا کر دیا, پھر فساد کا دور ہے, لوگ سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے, یہ سنت پہ جم کیا. اس ایک سنت پہ اللہ پاک 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں.
کیسے اللہ کریم ہے، اور شیطان کتنا مشکل بنا دیتا ہے. تو سنت پہ کیسے چلو گے؟ اب یہ سنت میں نہیں کہ کھانا مت کھاؤ، کھانا تو کھاؤ، ایسے کھاؤ جیسے رسول پاک صاحب نے طریقہ بتایا. یہ نہیں کہ پانی مت پیو، ایسا پیو جیسے رسول پاک صاحب نے طریقہ بتایا ہے. شادی بیاہ منع نہیں کیا ہے، ایسے کرو جیسا دوسرے طریقہ بتایا ہے. یہ دنیا بھی دین بن جائے گی. ایک ہمارے اللہ پاک کی زندگی میں برکت دی، فرمایا کہ جب تبلیغ میں ہم نہیں لگے تھے، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، تبلیغ، علم یہ سارا دین ہے. باقی بیوی بچے، کاروبار، گھر بار، شادی بیاہ یہ ساری دنیا ہے. اب تبلیغ میں پتہ چلا کہ سارا دین ہے. کاروبار حضور کے طریقے پہ کرو گے، یہ کاروبار دین ہے، اور تجھے جنت میں لے جائے گا. جو سچا تاجر ہوگا قیامت کے دن نبیین، صدیقین، شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. نبیدار کھیتی لگاتا ہے، یہ سب کھیتی اللہ کا ذکر کرتی ہے اور ثواب کھیتی والے کو ملتا ہے. والدین کی طرف محبت سے دیکھا اور جملے کا ثواب مل گیا. ہر عمل بچوں پر خرچہ کیا، صدقے کا ثواب مل جاتا ہے. جو درہم اپنے بچوں پہ خرچ کیا، گھر والوں پہ خرچ کیا، سب سے زیادہ بہتر وہ درہم. سب سے پہلے نیکی کے پلڑے میں وہ ڈالا جائے گا جو اپنے اولاد پہ خرچ کیا ہے. خرچ کرنے بھی دین ہے، شادی بیاہ بھی دین ہے. لیکن اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے جو صرف رخ بدلنا ہے. اس لیے ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کوئی سنت چھوٹ نہ جائے. محبت ہو، ہر عمل کی محبت ہو. یہ میرے پیارے نبی کی سنت ہے. صحابہ مزے لیتے تھے، یہ میرے نبی کی سنت ہے. ایک صحابی راستے میں جا رہے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تھے، تو سر جھکا کے تھوڑی جگہ چلے، پھر سر اٹھا لیا. یہاں تو کوئی درخت وغیرہ بھی نہیں تھا، آپ نے سر کیوں جھکا کے چلے؟ لیکن مرتبہ میں رسول پاک صاحب کے ساتھ جا رہا تھا. اس زمانے میں ایک درخت تھا اس راستے کے کنارے، وہ درخت کی ٹہنیں جھکی ہوئی تھی. جب حضور جا رہے تھے تو سر جھکا کے گئے تھے. میں نے کہا میں کون سر جھکا کے چلوں یا پھر رسول پاک صاحب سر جھکا کے چلے؟ سنت میں مزہ ہے. جو بھی عمل حضور کے ذریعے قریب ہوگا اس میں مزہ ہوگا. مفتی جناب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرتبہ فرما رہے تھے کہ میں اپنے علاقے میں چودھری کو اجتماع پہ لے گیا. اس زمانے میں اجتماع بھی لنگر ہوتا تھا، لنگر کا عام کھانا ہوتا تھا جیسے آج کل مطلب میں. اس زمانے میں ذرا ہلکا ہوتا تھا. تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ اس کو مہمان کے ساتھ کھانا کھلا دوں گا، لیکن کھانے کے وقت وہ نظر نہیں آئے. تھوڑی دیر بعد آ کے میں نے کہا کھانا کھا لیا؟ کھانا کھا لیا. میں نے کہا کہاں کھایا؟ کہ بدبخت میں کھا لیا. اس زمانے میں تو روٹی بھی طلبا پکاتے، کچھ ادھی کچی، کبھی سڑی، کبھی کیسی، اور سالن میں زیادہ پانی ہوتا تھا. تو میں نے کہا کھانا کیسے کھایا؟ میں نے کہا مجھ سب اللہ کی قسم پوری زندگی ایسے مزے کا کھانا نہیں کھایا جیسے آج کھایا ہے. لیکن یہ بتا دوں اب اس میں ڈالتے کیا ہے؟ مجھے صاحب نے فرمایا کہ ڈالتے کچھ بھی نہیں ہے. جو کھانا حضور کے کان کے قریب ہوگا اس میں مزہ ہوگا. جو لباس حضور کے قریب، لباس کے قریب ہوگا اس میں سکون ہوگا. اور جو مکان حضور کے مکان کے قریب ہوگا اس میں راحت ہوگی. ہمیں مزہ یہ نہیں ہے، اس کے اندر جو مزے ہیں، اس بھوک کے اندر جو مزہ ہے، اس پیاس کے اندر جو مزہ ہے، اس تکلیفوں کے اندر جو مزہ ہے، وہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ جو بڑے بڑے چارپائیوں پہ لیٹنے کا مزہ تو لیا ہے، اللہ کے راستے زمین پہ لیٹنے کا مزہ نہیں لیا، اور اس مزے کو بھول جائیں گے. اس سے سنت کا ہمارا اہتمام ہو. میری پیاری نبی کی سنت مجھ سے چھوٹ نہ جائے. 24 گھنٹے سے استعداد ہو، اور جو کوئی خرچہ زیادہ نہیں آتا، صرف نیت کرنی ہوتی ہے. اور پھر میرے اللہ کا جو حکم ہو میں کیسے پورا کروں کہ میرا اللہ خوش ہو جائے. اللہ کا حکم آیا، نماز اللہ کا حکم. اب نماز پڑھنے میں مزہ آئے، اس نماز سے میرے اللہ خوش ہوتے ہیں. اللہ میری طرف متوجہ ہے، میں اپنی توجہ کی اور لے جاؤں. صحابہ کرام کو تو نماز میں مزہ آتا تھا. اللہ پاک کو مزہ ہمیں بھی نصیب فرما دی. وہ دو صحابہ کا جو قصہ ہے، ایک انصاری ایک مہاجر صحابی، غزوے میں حضور نے فرمایا کہ پیرا کون کرے گا؟ تو پیش ہو گئے تو پیر کے لیے کھڑا کیا. تو آپس میں مشورہ کیا اگر دونوں ساری رات جاگتے رہیں
ایسا ہو کہ تو دین کا غلبہ ہو جائے اور دونوں کی آنکھ لگ جائے. تو ایک شادی پہلی حصے میں آدھی رات میں چوکیدارہ کرے, دوسرا آرام کرے, پھر باقی آدھی رات میں پھر دوسرا والا پھر چوکیداری کرے, پہلے والا آرام کرے. انصاری صحابی کی پہلی باری آئی. اب یہ صحابی نماز میں کھڑا ہو گیا, وہ دوسرا صحابی سو گیا. دور سے دشمن نے دیکھا کہ اکیلا آدمی کھڑا ہے, اس نے تیر مارا اور تیر ان کو لگ گیا, پاس سے نہیں گزرا, لگ گیا, خون نکلنا شروع ہو گیا. یہ پھر بھی نماز میں کھڑے ہیں. پھر دوسرا تیر آیا, وہ بھی جیسے میں بے وقت ہو گیا. پھر تیسرا تیر آیا. ایسے نماز میں پتہ ہے ہمیں تو مچھر پریشان کر دیتا ہے, مکھی پریشان کر دیتی ہے, اور 3 جگہ پہ تیر لگا ہے, خون نکل رہا ہے. پھر سوچا کیسا ان کا حضور نے جو کام ذمہ لگایا ہے اس میں کمی نہ آ جائے, تو نماز مختصر کر کے ساتھی کو اٹھایا. تو ساتھی نے دیکھا کہ 3 جگہ سے خون بہ رہا ہے, کہ تو نے مجھے سبحان اللہ پہلے کیوں نہیں اٹھایا, مجھے کیوں نہیں جگایا؟ تو کیا جواب دیا کہ میں نے نماز میں ایک سورت شروع کی تھی, دل نہیں چاہ رہا تھا کہ سورت ختم کرنے سے پہلے رکوع کر دوں. اب یہ ڈر ہوا جو کام حضور نے ذمہ لگایا ہے اس کا میں کمی نہ آ جائے, ورنہ اللہ کی قسم مر جاتا, سورت ختم کرنے سے پہلے میں رکوع نہ کرتا. کس قسم کی نماز ہے, نماز میں کرو گے ساری چیزیں بھول جاتی. ابو ریحان رضی اللہ عنہ سفر کر کے آئے, بچے سارے انتظار میں ہیں, والد صاحب آ گئے, کارگزاری سنیں گے, باتیں کریں گے. عشاء کے بعد آئے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں, کہ پڑھ لے, نیت مان لی, نماز میں ایسا مزہ کیا پتہ نہیں چلا اور صبح کا وقت ہو گیا. سلام دے کے مسجد جانے لگی. گھر والے نے کہا ہمارا کوئی حق نہیں ہے, کہ حق تو ہے, مجھے پتہ نہیں چلا, نماز میں سن کے ساری چیزیں بھول گیا. ایسی نمازیں اللہ کرے ہماری بن جائیں, اور جو مسئلے اللہ سے حل کروانا, اللہ نے ایسی بڑی دولت دی ہے نماز, دنیا بھر کے سارے مسئلوں کا حل اللہ نے نماز میں رکھ دیا ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے جو 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرے گا, رزق کی تنگی دور ہوگی, قبر کے عذاب سے حفاظت ہوگی, عمل نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا, اور اس رات میں بجلی کی طرف گزرے گا, اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا. اب سوچیں دنیا کے کتنے پریشان ہیں, اس کا حل اللہ نے نماز میں رکھ دیا, سارے مسئلے حل ہو گئے. اور پھر قبر کا مسئلہ ہے, برسوں پڑے رہنا ہے, پتہ کتنے 100 سال کتنے 1000 سال پڑے رہنا ہوگا, اس کا حل اللہ نے رکھ دیا. نماز کی پابندی کرے گا, قبر کا عذاب دور ہو جائے گا. پھر قیامت کے دن مسئلہ ہے, عمل نامہ دائیں ہاتھ میں ملتا ہے کہ بائیں میں ملتا ہے, بائیں میں ملا تو جہنم میں گیا, دائیں میں ملا تو جنت کا ٹکٹ مل گیا. اس کا لمحہ بھی حل نماز میں رکھ دیا. جو فاضل کی نماز پابندی سے ادا کرے گا, دائیں ہاتھ میں اس کو دے دیا جائے گا. پھر پوری سرات کا مسئلہ ہے, نیچے جہنم پوری سرات کی آگ ہے, تلوار سے تیز ہے, بال سے باریک ہے, اس کے اوپر چلنا ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کا حل اللہ نے نماز میں رکھ دیا. جب فاضل کی نماز کی اہتمام کرے گا, اللہ پاک بجلی کی طرف سے گزروا دیں گے. اور بعض ایمان والے تو ایسے ہوں گے جب گزریں گے جہنم کی آگ چیخے گی, جلدی سے گزر جا, تیری ایمان کے نور سے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے. اور بعد ایسے بھی ایمان والے ہوں گے, وہاں پہنچ کے کہیں گے ہم نے تو سنا تھا کہ پوری سرات آیا ہے, ہمیں تو پتہ نہیں چلا کہ ایمان والے اس کو پار کر کے آ بھی گیا ہے. اور پھر حساب کتاب کا مسئلہ ہے, جس کی حساب شروع ہو گیا وہ تو ہلاک ہو گیا. ایک گلاس پانی کو بھی حساب دے سکتا ہے, ایک آنکھ کا حساب دے سکتے ہیں, ایک دماغ کو دے سکتا ہے. اس کا حل اللہ نے رکھ دیا کہ جو 5 وقت کی نماز ادا کرے گا بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں داخل فرما دے گا. اور جو پریشانی نماز پڑھ کے اللہ سے مانگا, بدن کی رات حضور نے نماز پڑھ کے گزاری, اللہ سے بدن اتروائی, تو نماز کے ذریعے اپنے مسئلے اللہ سے حل کرا ہے. نماز میں مزہ آ جائے تو نماز سے پوچھنا میری نماز کیسی جاندار ہو جائے, اور میں کوئی سا عمل کروں کہ میری نماز مقبول ہو جائے, کہ اثر ہو کہ وضو تو میں نے کر لیا, جسم کو تو پاک کر لیا, لیکن اندر گندگی ہے, اندر حرام ہے,
پھر بھی نماز نہیں ہوتی. میں کمائی کیسے کروں, میں خرچ کیسے کروں کہ میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں. پھر جا کے علماء کے پاس جا کے پوچھنا. ہر مسئلے کا حل علماء کے پاس ہے. شیطان ڈراتا ہے کہ تو کیسے کرے گا. تو جیسے میں نے شروع میں کے دین میں منع نہیں ہے کہ تجارت مت کرو, بلکہ طریقہ بتا دیے علماء کہ ایسے کرو, اس سے جو ہے نا معاملہ صاف ہو جائے گا. صحابہ بھی تاجر تھے, تجارت کرتے تھے, تو یہ نہیں کہ تجارت کرنا نہیں ہے. حضرت علماء سے پوچھنا کہ کیسے تجارت کروں, کیسے دکانداری کروں, شادی بیاہ کیسے کروں. ہر عمل کے وقت علماء کے پاس جا کے ذرا پوچھ لینا کہ اس وقت اللہ کا حکم کیا ہے اور نبی کا طریقہ کیا ہے. تو انشاءاللہ ہمارا ہر عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا اور بہتر ہوگا. اور انشاءاللہ یہی دکان دفتر اور یہ زمینداری مزدوری انشاءاللہ ہمیں جنت میں لے کے چلے گی, اگر حضور کے طریقے پہ ہوگی, اگر دین کے مطابق ہوگی. اور پھر اللہ کو یاد کرنا نہیں, یاد رکھنا ہے. یہ مصروف ہے کس لیے ہے, آدمی اللہ کو بھولنا چاہے. تو اڑتی الحمدللہ, تو اڑتی الحمدللہ پڑھ لیا, کھانا کھایا الحمدللہ. ہر جگہ اللہ کو یاد کرنا. کھانا کھاتے ہوئے مصروف دعا کا اہتمام, 24 گھنٹے کے اندر جو مصروف دعائیں ہیں اس کا ہمارا اہتمام ہو. برکت کتنی زیادہ ہے. ایک آدمی گھر سے نکل کے ہوئی صرف کتنی مختصر دعا پڑھ لے, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. مختصر دعا پڑھ لی, اس کے لیے اعلان ہو گیا. تجھے ہدایت دی گئی, تیری کفایت کی گئی, تیری حفاظت کی گئی, اور شیطان دور کر دیا جاتا ہے. کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا, کوئی لمبی دعا بھی نہیں ہے, اور یہ بھی نہیں کہ تمہیں ہدایت دی جائے گی. تمہیں ہدایت دی گئی, تیری کفایت کی گئی, تیری حفاظت کی گئی, شیطان تجھ سے دور کر دے گی. ہر مان کے اندر مزے ہیں. گھر کے اندر داخل ہو کے سلام کرے, سورہ اخلاص پڑھے, درود شریف پڑھے, اس کے اندر اللہ برکت دے گی, روزی برکت دے گی. شیاطین نکل جائیں گے اس گھر سے. کتنا وقت لگتا ہے, کتنا خرچہ ہوتا ہے, ہر کسی کو یاد ہے. سوچے وہ دعا پڑھ لی, اللہ پاک کی مدد ساتھ ہو گئی. حضرت کرسی پڑھ لی, حفاظت کا وعدہ ہو گیا. امان پہ ہماری یقین آ جائے. ایک آدمی کے پاس خوب زیادہ پیسے ہیں, مال ہے, اس کے ساتھ وعدہ نہیں ہے. ہاں, جس نے سورۃ یاسین پڑھ لیا, اس کے ساتھ وعدہ ہے اللہ اس کی سارے دن کی حاجت پوری کریں گے. جس کے کھانے کے ڈھیر لگے ہیں اور اپنے غلے ہیں اور غلے کے گودام بھرے ہوئے ہیں, حلال بھی ہیں, جائز بھی ہیں, لیکن وعدہ نہیں ہے کہ اس گھر میں فاقہ نہیں آئے گا. ہاں, جو اس سے واقعہ پڑے گا اس کے ساتھ وعدہ ہے اس گھر میں فاقہ نہیں آئے گا. تو تبارک الذی پڑھ لی, قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما دیں گے. تو امان پہ ہماری یقین ہو. پہرے دار کھڑے کر دیے, منع بھی نہیں ہے, جائز بھی ہے, لیکن وعدہ نہیں ہے. آیت الکرسی اس کے ساتھ وعدہ ہے, آیت الکرسی پڑھ کے سوئے گا, اللہ حفاظت کریں گے. جیسا ہمارا مان پہ یقین آ جائے, صبح شام کی مصروف دعاؤں ہمارے اہتمام ہو, اور ہر وقت ہمارے مان پہ اللہ کا ذکر ہو. اللہ ذکر ایسی دولت اللہ نے دی ہے, کوئی مشقت ہی نہیں ہے. بلکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے, بعض لوگ ایسے ہوں گے دنیا میں نرم نرم جس طرح اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ جنت کے اعلیٰ درجے میں پہنچا دیں گے. کوئی خون پسینے بھی نہیں نکلتا, اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جنت میں درجے بلند ہو جاتے ہیں. ایک آدمی جنت میں اپنی جنت میں لیٹا ہوگا, خوشبو کا تیز دھوکہ آ جائے گا کہ خوشبو کہاں کی ہے, کہ تیری اوپر والی جو ایک درجہ اوپر جنت کی ہے اس نے کروٹ لی ہے, اس کی کروٹ کی خوشبو ہے. کہ اس کا عمل کیا تھا, کہ عمل تو تیرے برابر تھا, ایک مرتبہ سبحان اللہ تم سے زیادہ کہا تھا. کتنی قیمت ہے سبحان اللہ کی. تو میں حاضر دل تھا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی, کوئی آسان وظیفہ بتا دے, بیٹھے بیٹھے کر لیا کروں. حضور کے ارشاد کا مفہوم ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ جیسا تو نے 100 غلام آزاد کر دیے, اور 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھ کر جیسے تو نے 100 گھوڑے مائع سامان کے اللہ کے راستے میں دے دیے, اور 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر جیسے تو نے 100 اونٹ قربان میں ذبح کیے اور قبول بھی ہو گئے, اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر زمین آسمان درمیان جتنے خیر سب خیرات سے بڑھ جاتے. کتنا خرچ ہوتا ہے, 5 منٹ بھی نہیں لگتی, اور اسی بات 6 منٹ میں اتنی بڑی کمائی ہوگی. اور ہمیں کہ
اللہ کا ذکر سے بڑھ کر کوئی عمل عذاب قبر سے زیادہ بچانے والا نہیں ہے. اور چلتے بھی ذکر کر سکتے ہیں, دکان پہ بیٹھے بھی زبان پہ ذکر ہو سکتا ہے, اور اجازت چلاتے ہوئے بھی ذکر کر سکتا ہے, سائیکل پہ جا کے بھی ذکر کر سکتا ہے. اللہ نے ایسا آسان عمل دیا ہے, چلتے پھرتے کر سکتا ہے. اس کے لیے مرزاد کے وقت نکالیں. درود شریف پڑھنا کتنا وقت لگے گا؟ ایک درود شریف پڑھ لیا, ایک نیکی مل گئی, ایک گناہ معاف ہو گیا, ایک درجہ بلند ہو گیا. 100 مرتبہ پڑھیں گے, پتہ بھی نہیں چلے گا, 100 گناہ معاف ہو گئی, 100 درجے بلند ہو گئی, اور 100 نیکی مل گئی. اور حضور کے زیادہ قریب وہ ہوگا تو حضور پہ زیادہ درود شریف بھیجیں. حضور علیہ السلام کی شفاعت کریں گے, اور استغفار پڑھ لیا, اللہ پاک رزق میں برکت دیں گے, گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے. فرمائیں کہ جو استغفار کریں گے اللہ باغات دیں گے, نرین اولاد اللہ دیں گے, مال دیں گے, بارش اللہ پاک برسائیں گے. تو اعمال استغفار کے ساتھ وعدہ ہے. اور فرمایا کہ شیطان نے کہا میں نے لوگوں کے گناہ سے ہلاک کیا, انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کیا. شیطان کے ساری میرے ضائع ہو جاتی ہے استغفار کرنے سے. میں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ کیے گئے ہیں. تو استغفار معروض اجتماع ہو, اللہ کو یاد کرنا, اللہ کو یاد رکھنا. بازار میں جا کے بازار کا کلمہ پڑھو, اللہ یاد آ جائے. ہر وہ کمال کی دعائیں ہیں, جن کا ہمارے نئے کپڑے پہن لیا اس کی دعا, شیشے میں دیکھ کر اس کی دعا, پہلی رات کی چھات کو دیکھ کر اس کی دعا, ساری دعائیں, کوئی شروع ہونے کی دعا, یہ ساری مسلم دعاؤں کا ہمارا اہتمام ہو, اللہ کا ذکر ہو, اور ہر مسلمان کی محبت ہمارے دل میں ہو. یہ ایمان والا ہے. اللہ کا ایسی کتنی بڑی قیمت ہے. یہ ایمان والا اگر بیمار ہو جائے اور تو اس کی عیادت کے لیے آئے, کیا تشخیص کا کیا حال ہے. صرف عیادت کی, بیمار کرسی کی 70,000 فرشتے اس کے مفرد دعا ملا کرتے ہیں. ایک فرشتہ بھی کافی ہے, اور 70,000 فرشتے, اور پتہ جیسے 5 منٹ عیادت کی ہوگی, 10 منٹ 20 منٹ کی ہوگی, لیکن وہ فرشتے صبح سے لے کے شام تک یا شام سے لے کے صبح تک اس کے دعا دفاع میں لگ جاتی ہے. ایمان والے کی قیمت ہے, اور کسی کو ہلکا نہیں سمجھنا. یہ ایمان والا ہے. اس پر اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے. اللہ کی اس کی قیمت ہے, اور اپنے آپ کو کوئی پتہ نہیں چلتا. ہماری تو نیکی بیچتی ہیں, اس میں بھی استغفار کی ضرورت ہے. ہماری تو نماز میں بھی استغفار کی ضرورت ہے, اور پتہ نہیں دوسرا اللہ کا اس کا کتنا بڑا درجہ ہوگا. اپنا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ خدا نخواستہ نفس کہیں دھوکہ نہ دے دی, اور دوسرے کا کوئی پتہ نہیں چلتا کب اللہ کی رحمت آ جائے اس کو اور عمل کر کے بڑھا دے. اس لیے تو مسلمان کے گناہ, مسلمان کی غلطی, مسلمان کی کوتاہی, اس کے بیان کرنے کو بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے. غیبت اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے اندر واقعی غلطی ہے, اس غلطی کو بیان کرنا یہ سچ ہے, یہ سچ کو بھی اللہ نے حرام کر دیا. اور تو غیبت کر دے گا اور تجھے پتہ نہیں چلا, اور تیری نیکی اس کے پاس چلی گئی. اس لیے مسلمان کے گناہ کو بھی چھپانا ہے. اور یہاں تک علماء سے سنا ہے, اگر کسی کو اپنے آنکھوں کے سامنے غلطی کرتے دیکھ لو, اس نے واقعی نافرمانی کی غلطی کی, بیان کرنا تو منع ہے, دل میں بھی اس کی کمی نہ آئے. ایک تو کسی سے سنا, ایک اپنی آنکھوں سے دیکھا, پھر بھی دل میں کمی نہ آئے, کیونکہ توبے کا دروازہ بند نہیں ہے. اور جب سے توبہ کر لی ہو, اس کے گناہ والے معاف کر کے اس کی جگہ لے کے دیتی ہو, اور میرے دل میں کمی آ گئی, میں نے سے دور ہو جاؤں گا. اسے کسی مسلمان کو کم نہیں سمجھنا. یہ ایمان والا ہے. ایمان والے کے آنے کا بہت بڑی قیمت ہے. آپس میں محبت ہو, سلام کرنا, سلام کرنے سے محبت اور بڑھتی ہے. ہر ایک کو ایک سے جان پہچان والے کو سلام کرنا, یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. کیا اپنے جان پہچان کو سلام کرے گا, باقی کسی اور کو نہیں کرے گا. ہر مسلمان کو سلام کرنا. اس کے لیے ہمارے پاس محبت بڑھے گی, اور ہر کسی کا خیال کرنا کہ اپنی جگہ تکلیف اور راحت. صحابہ کا عجیب مزاج تھا, اس مشقت برداشت کرتے اور کو راحت دیتے. اور جب صحابی کا قصہ, تو 3 صحابہ کا قصہ جو ہے فضائل اعمال میں, ایک آدمی لڑائی میں اپنے چچا بھائی کی تلاش میں پانی کا مشکل لے کے نکلا, پھر طرح ایک جگہ ملا تو پانی کا پوچھا, زخمی حالت میں پڑے تھے, اس کے سر کے اشارے سے ہاں کر دی. جب پانی کے قریب کیا,
اب کتنا سخت وقت ہے، زخم بھی پڑا ہے، کسی اور نے ہائی کی آواز کی، اشارے سے کہا کہ پہلے اس کے پاس پانی لے جاؤ. جب اس کے پاس پانی لے گئی تو تیسرے کی ہائی کی آواز آئی، تو دوسرے نے اشارہ کیا کہ پہلے اس کو پلا دو. اور جب تیسرے کے پاس گئے ان کی جان سے پہلے اس کی روح نکل گئی تھی، اور دوسرے کے پاس آئی وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. اپنے رشتے دار بھائی گئے وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ گئے. جان بھیجی دوسرے سے پہلے پانی نہیں پیا. یہ ایمان والے کا نام ہے. خود بھوکا پیاسا رہنا، مہمان کو کھانے کھلانا. خود چراغ کو بجھا دیا درست کرنے کے بہانے، اور تھوڑا کھانا تھا مہمان کو کھلا دیا. خود بھی بچے بھوکے سو گئے، مہمان کو کھانا کھلایا. کیوں؟ مہمان اور پھر ان کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. تو اب اوروں کی ضرورت کو اپنے سے مقدم سمجھنا، ایثار کا جذبہ، دینے کا جذبہ. لیکن ایمان والوں کا تو جذبہ لینے کا ہوتا ہے، دینے کا ہوتا ہے، لینے کا نہیں ہوتا. انصار صحابہ کا جذبہ دینے کا تھا، لینے کا نہیں تھا. خرچ کرتے تھے اس میں مزہ تھا. تو اس لیے ہر مسلمان کی قیمت ہماری یہ ایمان والا ہے کہ ایسے عمل مجھ سے نہ ہو جائے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے اور سارے نیکے بھی ضائع ہو جائے. حضور تو ان کافروں کی بھی فکر کرتی تھی جو دشمنیاں کرتے تھے، ان کو سزا دی. ان کافروں کے لیے بھی سوچتے تھے کہ کیسے ایمان والے بن جائیں، جنگ میں چلے جائیں، جہنم سے بچ جائیں. اس لیے ہر وقت ہماری کوشش ہو، ہر مسلمان فرمائے کہ مسلمان کے جنازے میں شریک ہو گیا، ایک قیرت کا ثواب مل گیا. ایک قیرت کتنے ہیں؟ احد کے پہاڑ جتنا. اور جائے کرام نے جن کو بپاس کیا کلومیٹر پہاڑ ہے، اس کے بقدر اجر مل گیا جنازہ پڑھنے کے. آگے تک شریک ہو گیا، 2 قیرت کا ثواب مل گیا. مسلمان کی حاجت کے لیے کوشش کرے گا، 10 سال کے اعتکاف کا ثواب ملے گا. ایک دن ایک اعتکاف قبول ہو جائے، 3 خطر جہنم سے دور ہوگا، جس کا فضلہ زمین سے آسمان کے برابر ہے. مسلمان کی ضرورت کو پوری کرنا. اور فرمایا جو مسلمان کی حاجت کو آگے پہنچائے گا، قیامت کے دن سے قدم اللہ پاک جما دے گا، جب سب لوگوں کے قدم پسرتے ہوں گے، اللہ کے قدم جما دے گا. ایمان والے کی مدد کی ہے. اس لیے ہر مسلمان کو بہتر سمجھنا، یہ ایمان والا ہے. اور میرے بھائی دوستوں، کرنا کس لیے ہے؟ کرنا اللہ کے لیے ہے. کیونکہ اخلاص ایسی چیز ہے کہ اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول ہی نہیں ہے. محمد رحمان صاحب کبھی فرماتے ہیں کہ جو اخلاص کے بغیر بڑے سے بڑا عمل بھی کر دے، شہید بھی ہو گیا، سخی تھا، مال بھی خرچ کر رہا تھا، دین بھی پہنچا رہا تھا، لیکن اخلاص نہیں تھا، تو سب سے پہلے ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا. عمل کرنا اللہ کے لیے، بے علم سے راضی ہو جائے. اللہ اخلاص کو دیکھتے ہیں. قیامت کے دن گنتی نہیں ہوگی کتنے چلے لگے، کتنے سال لگے، کتنی نمازیں پڑھی، کتنی زکات دی، کتنے روزے رکھے، بلکہ اس کا وزن ہوگا، ترازو ہوگا، تولا جائے گا. اخلاص والا عمل وہ زیادہ بھاری ہوگا. بعض اخلاص والا عمل جو واقعہ فضل اعمال میں آتا ہے، ایک آدمی کے 99 دفتر گناہوں کے بڑے ہوں گے، اور یہ اقرار بھی چلے گا، فرشتے پوچھ بھی لیں گے کہ عمل زیادہ تو نہیں لکھا، بغیر کیے تو نہیں لکھا، وہ سب کا اقرار کرے گا. اب 99 دفتر بڑے پڑے ہیں، لیکن صرف ایک نیک ہمارے پاس ہے. ایک نیکی کلمے پر کلمہ شہادت لکھا ہوگا، اخلاص پر اتنا بھاری ہوگا، جب اس کو رکھیں گے تو 99 دفتر یہ ہوا میں اڑ جائیں گے. ایک پردے کی قیمت ہوگی اخلاص والا عمل ہے. اور فرمایا اخلاص والے یہ جنت کے چراغ ہیں، ان کی وجہ سے بڑے بڑے فطروں کو اللہ ختم فرماتے ہیں. ہم کرتے صحابہ کرام کا ہر عمل اللہ کے لیے کرنا ہوتا. ایک مطلب صحابی بڑا قیمتی بادشاہ جہاد میں ہاتھ میں آئے اور رات میں ڈیری میں جا کے بیت المال کے اوپر پھینک دیا. تو عمر نے یا فوج نے دیکھ لیا تو اندھیرا تھا کہ تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے؟ کہ میرے نام وہ جانتا ہے جس کے لیے میں نے کیا ہے، میں نے اللہ کے لیے کیا ہے. نام بتانا مقصود نہیں ہے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو اللہ کے راستے میں اخلاص کتنا بڑا عمل ہے کہ تھوڑا عمل اللہ بہت بڑا کر دیتے ہیں. تھوڑا سا لوہا ہوتا ہے، بھری ہوتا ہے، اور روئی بڑی بڑی بھر لو اور تھوڑا سا لوہا بھاری ہو جاتا ہے. اس لیے اخلاص والا عمل یہ بھاری ہو جاتا ہے. اس لیے ہم عمل کرتے سوچنا یہ میں کس لیے کر رہا ہوں. اور شیطان بڑا دشمن ہے، باقی میں عمل ضائع کرا دیتا ہے.
میں پچھلے سال حج پہ گیا تھا تو یوں تھا، اسے پچھلے سال گیا تو یوں تھا، یعنی میں اس سال بھی گیا تھا اسے پہلے سال بھی گیا تھا۔ ایسی باتیں نکلوا دیتا ہے، آدمی کا عمل ضائع کرا دیتا ہے۔ اس لیے ہر وقت میں سوچنا میں نے اللہ کے لیے کیا تھا، اور اللہ جل شانہ نے ہمیں دین بھی دیا ہے اور دین کی محنت بھی اللہ نے دی ہے۔ ہم عام لوگ نہیں ہیں، ہم رسول پاک اسلام کی امت کی ہیں۔ اللہ نے کتنے انعامات دیے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام میں جب تورات نازل ہوئی تو جب پوری تورات کی تلاوت کی، پھر تختوں کو لے کے کوئی دور پہ گئی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مفہوم ہے کہ اللہ اس کتاب میں نے امت کا حال دیکھا جو سب سے آخر میں آئے گی اور سب سے پہلے جنت میں جائے گی، کہ اللہ وہ بس مجھے دے دی۔ میں کہ نہیں، وہ تو احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ تو کہ ایسی امت کا حال دیکھا، نمازیں 5 پڑھے گی، 50 نمازیں کر دے گا، یہ امت مجھے دے دی۔ فرمایا کہ نہیں، وہ تو احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ تو کہ ایسی امت کا حال دیکھا جو سب کے خیرات کا مال وہ بھی استعمال کر سکیں گے۔ ان کے زمانے میں جو صدقہ کرتا پہاڑ پہ رکھ دیتا، اب اس کو جلا لیتی، اس کا صدقہ قبول ہو جاتا، جس کو نہیں جلاتی وہ آدمی شرمندہ ہو جاتا۔ تو جس کے صدقے سے اور کو بھی فائدہ ہو جائے، چاہے یہ امت مجھے دے دی۔ پھر فرمایا کہ نہیں، وہ تو احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ پھر کہ ایسی امت کا حال دیکھا کہ کپڑے پلیت ہو جائیں تو پانی سے دھونے سے وہ پاک ہو جائیں گے، اور پھر ان کے زمانے میں کپڑا پلیت ہو جاتا اس کو کاٹ کے اور ٹھیکی لگا لیتے، پھر پاک ہو جاتا، پانی سے پاک نہیں ہوتا۔ تو اللہ جس کے کپڑے پانی سے پاک ہو وہ بس مجھے دے دے۔ تو ہمیں کہ نہیں، وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ پھر کہا کہ اس کی تو نماز عبادت ہر جگہ ہو جائے گی، ان کی خاص عبادت کی جگہ ہوتی تھی، وہاں پر کی عبادت قبول ہوتی تھی، جو جس کی حج کر کے نماز ہو سکے، عبادت ہو سکے، وہ مت مجھے دے دے۔ پھر نے فرمایا کہ نہیں، وہ تو احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اور بھی کافی سی بات ہے کہ آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے تختیں رکھ دی کہ اللہ اگر وہ امت مجھے نہیں دینی ہے تو مجھے اس مکہ میں پیدا کرنا ہے، اور ہمیں اللہ نے مفت میں پیدا کیا ہے، کوئی درخواست ہم نے نہیں دیا ہے۔ اتنا بڑا کام اللہ نے دیا، نبیوں والا کام، نبی والا امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت اللہ نے کہا فرمائی، ہم تو خوش ہو جائیں گے، ہماری کتنی بڑی چیز بن گئی۔ آئیے صاحب سے فرماتے تھے، اپنے آپ کو وزیر سمجھنا، بادشاہ سمجھنا، اپنی جیب کو گرانا ہے۔ تو نے اللہ نے تجھے کتنا بڑا کام کیا، تو حضور کا امتی ہے، تو حضور کے کام والا ہے، تو اللہ نے حضور کی نیابت دی ہے، پھر جس سے خوش ہوتا ہے۔ جیسے بادشاہ کے بیڑے شہزادہ آگے وہ جھاڑو لگا کے گلی صاف کرنے لگے کہ میں کام کر رہا ہوں، تو شہزادہ ہے، یہ کام تیرے نہیں ہے۔ تو یہ امت، یہ تو اللہ نے بہت بڑی امت پیدا کی ہے، اس کا بڑا کام اللہ نے دیا جو اللہ پر نبیوں کو دیا کرتی تھی، اور مجھ پہ اللہ نے دے دیا۔ اور پھر ایسا اللہ پاک نوازتے ہیں، ایسا کام اللہ نے دیا ہے کہ درجے بلند ہوتے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کچھ ملک مہمان تھے، تقریباً 50 آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ آپ یہ ذرا تبلیغ کا ثواب آسانی سے سمجھا دیں کہ ہماری سمجھ میں آ جائے کہ دعوت کا اجر کیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ تم سب ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، اور سب نے سبحان اللہ کہہ دیا۔ ہم نے دیکھو حدیث شریف کا مفہوم ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھے گا جب میں ایک درخت لگ جائے گا، 100 سال تک گھوڑا دوڑے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو تم سب کے لیے جب میں ایک درخت لگ گیا اور میرے 50 درخت لگ گئے، یہ تبلیغ کا کام ہے۔ ایک آدمی کو بڑی ہمت کری کہ میں دن میں 10 فرض نمازیں پڑھوں، تو کیا خیال کوئی 10 فرض نمازیں پڑھ سکتا ہے؟ 5 فرض نمازیں پڑھے گا، اس کے علاوہ پڑھے گا تو نفل کا اجر ملے گا، فرض کا اجر نہیں ملے گا۔ اگر ایک آدمی نے 10 آدمیوں کو نمازی بنا دیا، نماز نہیں پڑھتے تھے، ترغیب دے کے نماز میں شروع کر دیا، تو اس کی عمل نامہ میں روزانہ 50 نماز کا ثواب اس کو شروع ہو گیا۔ فرض نمازی کوئی ایک سال میں 1 مہینہ روزے فرض ہیں اور رکھے گا تو نفل روزے ہوں گے، لیکن 50 آدمیوں کو روزے والا بنا دیا، اب اس کے عمل نامے میں 50 مہینے روزوں کا اجر لکھا جائے